مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے۔ اصل عبادت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے کلمہ طیبہ، اور اس کے حوالے سے یا اس کی روشنی میں ہمارے دینی فرائض۔ بچپن میں مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ خوش نصیب ایسے ہوں گے اس مجمع میں جن کی تعلیم کا آغاز قاعدہ یسرنا القرآن سے ہوا ہو یا نورانی قاعدے سے ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابچے تعلیم الاسلام جو ہے انہیں پڑھائے گئے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ آج کل وہ رواج ختم ہو چکا ہے۔ آج کا ہمارا دور مادہ پرستی کا ہے۔ ہماری تعلیم میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کنڈر گارٹن جو ہے اس سے بات شروع ہوتی ہے، اور ممی اور پاپا یہ الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام عام طور پر نہیں پڑھایا جا رہا۔ لیکن یاد ہوگا آپ کو کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد کرائے جاتے تھے۔ ایمان کیا کیا ہے؟ پھر 6 کلمے پڑھائے جاتے تھے۔ یہ 6 کلمے یوں سمجھیے کہ اسلام کی تعلیمات کا لب لباب اور خلاصہ ہیں۔ ان میں سے پہلے 2 کلمے کیا ہیں جو اہم ترین ہیں؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر ترین کلمہ ہے، اسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ ہمارے دین کی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے۔ دوسرا کلمہ اسی میں لفظ شہادت کا اضافہ ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام میں داخلے کا شاہ درا ہے۔ شاہ درا، در کہتے دروازے کو، شاہ درا بہت بڑا دروازہ۔ جو لوگ دلی سے واقف ہیں انہیں یاد ہوگا، معلوم ہوگا کہ دلی جو ہے وہ جمنا ندی یا جمنا دریا کے مغرب میں واقع ہے، اور مشرق سے جو بھی آتا ہے یو پی سے، اس کو پہلے ایک قصبے سے گزرنا پڑتا ہے، جس کے بعد پل آتا ہے جمنا کا، اور اس قصبے کا نام ہے شاہدرہ پل۔ اسی طرح کا شاہدرہ ایک لاہور میں ہے۔ لاہور جو ہے وہ راوی کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے، آباد ہے شہر۔ اب جو بھی پشاور سے، سرحد سے، اسلام آباد سے، پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو انہیں لاہور میں داخل ہونے کے لیے دریائے راوی کراس کرنا ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی ایک قصبہ ہے جس کا نام شاہدرہ ہے۔ شاہدرہ یہ بڑا در ہے کہ جس سے داخل ہو کر آپ دلی میں یا لاہور میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ اسلام میں داخلے کے لیے شاہدرہ جو ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں انہی 2 کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں۔ باتیں بالکل بنیادی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں۔
صرف یہ ہے کہ آپ نے شاید زیادہ کبھی شعوری طور پر توجہ نہ دی ہو اور ان کے بارے میں کہیں گہرا غور و فکر نہ کیا ہو. دیکھیے پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ عبادت صرف اس کی ہوگی، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، عبادت اسی کی ہوگی. اس عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کی اور رسولوں کی دعوت بیان ہوئی اور نام بنام کہا گیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں. اس کے ساتھ ہی بعض صورتوں میں ایک لفظ کا اضافہ ہوتا ہے. سورہ شعراء میں ان اعبدوا اللہ واطیعون، عبادت اللہ کی کرو، میری اطاعت کرو. تو اللہ کی عبادت کیا ہے جس کے لیے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی عبادت. یہ عبادت کیا ہے؟ بدقسمتی سے مسلمانوں پر جو زوال آنا شروع ہوا خلافت راشدہ کے بعد سے، ایک زوال اسلام کا شروع ہو گیا، اگرچہ مسلمانوں کا تو عروج جاری رہا. دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دنیاوی اعتبار سے سطوت، شان اور شوکت بڑھتی چلی گئی، لیکن اسلام جو ہے اس کے اندر زوال شروع ہو گیا. سب سے پہلا زوال کیا آیا؟ وہ خلافت کہ جو مسلمانوں کو اپنے میں سے کسی بہترین شخص کا انتخاب کر کے جس کا تعین ہونا چاہیے تھا، وہ خلافت موروثی عہدہ بن گئی، خاندانی بات بن گئی، قبائلی بات بن گئی. یہ ہمارے زوال کا پہلا مظہر تھا. بہرحال اس کے بعد رفتہ رفتہ ہمارے تصورات بھی کچھ محدود ہوتے چلے گئے. ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ عبادت کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب پہلی بات تو یہ سوچئے، کیا انسان ہر وقت نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا میں نے تو پیدا ہی کیا میری عبادت کے لیے، کوئی اور کام اگر وہ کر رہا ہے تو وہ میرے مقصد تخلیق کے خلاف کر رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو اصل میں بات کیا ہے؟ یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ بھی عبادات تو ہیں، اصل عبادت کچھ اور ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. غلام پچھلے زمانے کا تصور کیجئے، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیں. آج امپلائر امپلائی ریلیشن شپ یہ اور ہے. آپ نے کسی کو ملازم رکھا ہے، فرض کیجئے دہاڑی پر رکھا ہے، وہ 8 گھنٹے کام کرے گا پھر چھٹی کرے گا. اس کے بعد وہ آپ کا کوئی تابع نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. جب الیکشن ہوگا اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہوگا. تو اصل میں غلام جو ہوتا تھا وہ ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ بندگی کرتا تھا، اطاعت کرتا تھا. ملازم کہہ سکتا تھا کہ میرے تو اوقات ختم ہو گئے. آپ نے کسی کو رکھا خانسامہ کی حیثیت سے، اور فرض کیجئے ابھی فلش سسٹم نہیں آیا تھا تو بیت الخلاء جو ہے آپ جس طرح کے ہوتے تھے سب کو یاد ہے. کسی دن بھنگن نہیں آئی، آپ کہیں اس سے خانسامہ سے کدھر جاؤ بیت الخلاء صاف کراؤ، وہ صاف کیا کہ صاحب میں تو خانسامہ ہوں، میں آپ کو کھانا پکا کر دینے کا پابند ہوں، میں یہ آپ کا بیت الخلاء صاف کرنے کا تو پابند نہیں ہوں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن غلام نہیں کہہ سکتا. غلام تو ملکیت ہے، وہ 24 گھنٹے کا مطیع ہے، جو کام کہا جائے کرنے پر مجبور ہے، انکار نہیں کر سکتا. اور آپ کو معلوم ایک اور بات ہونی چاہیے کہ غلام تو خود مملوک ہوتا ہے، اس کی ملکیت کوئی نہیں ہوتی. آقا نے کوئی اگر کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم رات کو اس میں سو جایا کرو تو کیا وہ اس کوٹھڑی کا مالک ہو گیا؟ آقا نے کوئی چارپائی دے دی ہے اس پر سویا کرو تو کیا چارپائی کا مالک ہو گیا؟ نہیں، قطعاً نہیں، خود مملوک ہے. اور پچھلے زمانے میں غلاموں کا معاملہ کیا تھا؟
آقا جب چاہے ذبح کر دے، قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، نہ 302 کا نہ 304 کا۔ کیوں؟ جیسے آپ کی بکری آپ کی ملکیت تھی، آپ نے ذبح کیا، گوشت کھا لیا، کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ میری بکری تھی بھائی، میں نے ذبح کیا، Who are you to ask me؟ اسی طرح غلام میری ملکیت ہے، میں نے قتل کر دیا، میں نے اپنا نقصان کیا ہے نا۔ میں اس غلام کو فروخت کرتا تو کچھ پیسے مل جاتے مجھے، لیکن اختیار میرا ہے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس معنی میں اللہ کا غلام بن جانا، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ بندہ جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، عبد عربی کا لفظ ہے۔ عبد سے عبادت بنا، بندے سے بندگی بنا۔ چنانچہ شیخ سعدی کا شعر ہے مشہور، جو مسجدوں میں پہلے لکھا جایا کرتا تھا۔ آج کل تو ہمارا نئی قسم کی مسجدوں کے ڈیزائن بنتے ہیں نا، پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس در کے اوپر چوکٹا بنا ہوا ہے، روز محشر کے جانگ اداس بود، اولی پرسش نماز بود۔ وہ قیامت کا دن جو بہت سخت ہے، پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور یہ شعر بھی لکھا ہوتا تھا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی ہمیں ملی ہی بندگی کے لیے ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو اگر ہم بندگی نہیں کرتے اللہ کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے، گویا کہ ہم اپنے مقصد تخلیق کو تو پورا نہیں کر رہے۔ آپ نے قلم بنایا تھا لکھنے کے لیے، لکھتا نہیں ہے تو اٹھا کے پھینک دیں گے، آپ اس کو کوڑے میں ڈالیں گے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق بندگی کے لیے ہوئی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، ہما جہت اللہ کی اطاعت، یہ ہے عبادت۔ اس عبادت کے لیے عبادات ہمیں دی گئی ہیں۔ جیسے یہ اگر کھڑا ہوا ہے شامیانہ تو آپ نے دیکھا یہ جو بانس کھڑے ہوئے ہیں، یہ عبادت جو ہے اس کی چھت سمجھ لیجئے 4 ستونوں پر کھڑی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ نماز کس لیے؟ تاکہ 5 مرتبہ تازہ کر لو اللہ سے عہد بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہیں بھول مت جانا، صبح ہوئی ہے پہلے اپنا اللہ سے بندگی کا عہد تازہ کر لو، پھر دکان پر جانا، پھر دفتر میں جانا، اور پھر دوپہر میں پھر نکلو، پھر تازہ کرو۔ وہ آپ کا لنچ آور ہوگا لیکن اس میں اللہ کو پہلے یاد کرو۔ پھر جب بہت زیادہ ایکٹیویٹی کا ٹائم ہوتا ہے شام کا، پھر یاد کرو اللہ کو عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر رات کو عشاء، 5 دفعہ یاد کرو اقم الصلاۃ لذکری، کہ تمہیں یہ بات یاد رہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام بندگی ہے، ہما تن، ہما وجوہ، ہما وقت اللہ کی عبادت۔ روزہ کیوں دیا؟ تاکہ نفس کے اندر جو شیطنت ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہو جائے۔ بھوک برداشت کرو، کسی وقت کھانے کو حلال چیز نہیں مل رہی تو بھوک برداشت کرو، فوراً کسی حرام شے کے اندر منہ نہ مار دو، تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے۔ پیاس شدید لگی ہوئی ہے تو اگر کوئی صحیح مشروب نہیں ہے تو ایسا نہ کرو کہ اب کیا کریں، یہاں پر تو سوائے جو شراب کا کچھ ملتا ہی نہیں تو لو شراب ہی پیتے ہیں۔ اس کے لیے مشق کرانے کے لیے 30 دن صبح سے شام تک جائز مشروب بھی نہ پیو، جائز کھانا بھی نہ کھاؤ، تاکہ تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ باقی 11 مہینوں میں ناجائز سے تو بچو۔ یہ ہے عبادت کے ساتھ ان عبادات کا تعلق۔ ایک بڑی ہمارے اندر جو ہے نفس کی خواہش، دولت پرستی، اس کو نکالنے کے لیے صدقہ، خیرات، انفاق، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، تاکہ یہ دولت کی محبت دل میں سے کھرچی جائے۔ اور یہ تینوں حکمتیں جمع کر دی ہیں حج کے اندر۔ حج میں احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، وہ روزے کے مشابہ ہیں، بڑی رقم خرچ ہوتی ہے، یہ زکوٰۃ و صدقات کے مشابہ ہو گئی۔ اس میں تلبیہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ذکر اور انفاق اور نفس کو کنٹرول کرنا، یہ تینوں چیزیں جمع کر دی حج میں، وہ جامع عبادات، جامع العبادات۔ لیکن ان عبادتوں کے اوپر چھت آئے گی اسلام کی پوری، ہما جہت، ہما وقت اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ یہ جو عبادت ہے، ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، یہ عبادت جو ہے زبردستی بھی دنیا میں کرائی جاتی رہی۔ مثلا بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھا، اپنے احکام منواتا تھا کہ نہیں؟ ہم پر انگریز حاکم تھا،
اپنا قانون نافذ کرتا تھا کہ نہیں؟ تم اپنے قانون رکھو گھروں میں. تمہارے کتاب میں لکھا چور کے ہاتھ کاٹو، ہم نہیں کاٹیں گے. تمہاری سنت ہے رسول کی، شادی شدہ ہو زانی یا زانیہ اس کو رجم کرو، غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگاؤ اور اعلان برسر عام لگاؤ. جاؤ رکھو اپنے گھر میں، آیتیں پڑھ لیا کرو، ثواب لے لیا کرو. یہاں تو ہمارا قانون چلے گا. اور ہم اطاعت کرتے تھے کہ نہیں؟ یہ اطاعت جو ہے یہ فورس تھی، زبردستی کی تھی، جبر کے ساتھ تھی. اس کو عبادت نہیں کہیں گے. عبادت وہ اطاعت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی جو اپنی دلی آمادگی سے کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر کی جائے. یہ ڈائمنشن جو ہے عبادت کی کہ محبت اس کا جزو لازم ہے. اللہ لا ایمان لمن لا محبت لہ. دیکھو جس کے اندر محبت نہیں ہے اللہ کے اس کے رسول کی، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ کا عشق، اللہ کے رسول کا عشق، اس سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت پوری زندگی میں، یہ عبادت ہے. اور اس میں نوٹ کیجئے، اس عبادت میں اللہ کی اطاعت بھی ہے، رسول کی اطاعت بھی ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں. صحابہ نے حضور کو دیکھا، تابعین نے صحابہ کو دیکھا، تابعین نے تابعین کو دیکھا. یہ نسل بعد نسل. تو نظام جو بنتا ہے عبادت کا، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار آتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے رسولوں کی دعوت تو آئی ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لیکن اسی کو دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت رسول کے طریقے پر، یہ ہے عبادت. اس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا. اب اس میں ابھی تک کی جو باتیں تھیں وہ تو ذرا میٹھی تھی، ذرا کڑوی بات بھی آ جائے. اگر جزوی اطاعت ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ منہ پر دے ماری جاتی ہے. آپ کہیں نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، جی میں پڑھتا ہوں اور اسی طرح پڑھتا ہوں جیسے کہ حضور پڑھتے تھے. ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے. بھائی یہ تو مجبوری ہے میری، میں کیا کروں، اس کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. یہ معاملہ اب بہت مخدوش ہو گیا. اللہ کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو پاؤں تلے رون دینا، اس پر جو غضب اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھ لیجئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور ہماری شریعت اور ہمارے قانون اور ہمارے احکام کے ایک حصے کو مانتے اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے. اللہ کی اطاعت جزوی، یہ مانیں گے یہ نہیں مان سکتے، یہ کریں گے یہ نہیں کر سکتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں تو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیے جائیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ فِي أَشَدِّ الْعَذَابِ، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. دیکھیے یہ میرا قول نہیں، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں. پہلا حصہ آج پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم ذلیل و خوار ہیں. شاعر کہتے رہے ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. دنیا میں ہر مسلمان جو ہے، ہر انسان چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان ہے. 1/4 آف ورلڈ پاپولیشن اور 1/5 ایٹ لیسٹ. لیکن مسلمانوں کے لیے عزت کہیں نہیں ہے، ذلت. دنیا کے معاملات میں ہم سے کوئی رائے نہیں دیتا. کسنوی پرست کے بھیا کیشتی تم کون ہو؟ بھائی اب G7 بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے. G8 ہوں گے، G9 ہوں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، یا یہ کہ سیکیورٹی کونسل ہوگی UN کی، وہ فیصلہ کریں گے تم کون ہو. کوئی مسلمان ملک نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، کوئی بھی نہیں. ہماری پالیسیاں کوئی اور بناتے ہیں. ہمارے پاس تو کوئی کنڈولیزا رائس آ جاتی ہے، یا اس سے پہلے کوئی اور آ جاتا تھا اور آ کر حکم دے کے چلے جاتے ہیں یہ کرو، اور کرتے ہیں، دونوں ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں. یہ صورتحال کیوں ہے؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی. اور ایک بات پر توجہ کیجئے، آج دنیا میں اس پورے گلوب میں جہاں بھی خون بہتا ہے مسلمان کا بہتا ہے. 50 برس سے کشمیر میں
اور فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ بوسنیا میں کس کا بہا؟ کوسوو میں کس کا بہا؟ مقدونیہ میں کس کا بہا؟ چچنیا میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ فلپائنز میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ میں اب شروع ہو گیا ہے. ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ملک دیا جائے. ان کے اوپر گولیاں برس رہی ہیں، مارا جا رہا ہے ان کو. اس سے پہلے صومالیہ میں کس کا خون بہا تھا؟ نوٹ کر لیجئے، آج اس کرۂ ارضی پر خون جہاں بہ رہا ہے وہ مسلمان کا. افغانستان میں لاکھوں مار دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر کتنے لاکھ مار دیے گئے کچھ اندازہ ہی نہیں، اور ابھی تک معاملہ چل رہا ہے. یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے. لہذا اللہ نے کہا ذلت رسوائی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. اب ذلت اس دنیا میں، تذلل اور ذلت، یہ تمہارا مقدر ہے، یہ سزا ہے اللہ کی. بش کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، شیرون کا باپ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، پتہ نہیں ہل سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو. کیوں ہو رہا ہے یہ اللہ کی سزا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. جو لوگ بھی یہ روش اختیار کریں کہ دین کا ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر اور ایک حصہ پاؤں تلے، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے، اور آخرت کی زندگی میں قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے. یہ طرز عمل اللہ کو کافروں کے مقابلے میں، اگر مسلمان یہ طرز عمل کریں گے تو کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. وہ تو صرف صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں مانتے قرآن کو، نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اور پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے. یہ چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو کفر کے مقابلے میں زیادہ ناپسندیدہ ہے. یہی وجہ ہے قرآن میں کہا گیا منافقت جسے ہم کہتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کافروں سے بدتر ہوں گے، کافروں کے نیچے ہوں گے. کیوں کہتے وہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول پر، ہمیں عشق ہے اللہ کے رسول سے. دیکھو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہم حج کے لیے جاتے ہیں، دیکھو ہم عمرے کرتے ہیں، دیکھو رمضان میں کتنی چہل پہل ہمارے یہاں ہو جاتی ہے افطاری کے وقت، دیکھو مسجدیں بھری ہوتی ہیں تراویح میں. لیکن بھائی وہ اسلام کا قانون کہیں نافذ ہے؟ کہیں اسلامی احکام کی تنفیذ ہے؟ تمہاری یہ ادھوری اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ جو ہے بہت غیور ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل. پیکج ڈیل کیا ہوتا ہے؟ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے عن العالمین. ہمارا دین لینا ہے پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے سموچے. جزوی اسلام اسلام نہیں ہے، جزوی عبادت عبادت نہیں ہے، جزوی بندگی بندگی نہیں ہے، بلکہ ڈٹائی ہے. ڈٹائی اللہ کے ساتھ مذاق ہے. قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، حالانکہ دھوکے اپنے آپ کو ڈالا ہوا. تو پہلی بات بڑی سخت ہو گئی. اسی لیے اقبال کہتا ہے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت، رسول کی اطاعت کے ذریعے سے یہ عبادت ہے جس کے لیے کہ ہمیں پیدا کیا گیا. اب صورتحال اس وقت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ میں اور آپ یہاں پر اللہ کا شریعت نافذ ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ تو ادھوری ہو گئی. ہم اس ملک کے فرد ہیں، ہم شہری ہیں، ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ہم لوگوں کو چنتے ہیں، وہ جا کر جو ہے حکومتیں بناتے ہیں. لیکن حکومت وہ ہے جو اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کر رہی، جس کو کہا گیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں. تم نے کسے کافر سمجھا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کافری تو یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم، اللہ سے بڑا مفتی تو کوئی نہیں، اور 3 فتوے اس کے ہیں یہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کہتے، وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، باغی۔ یہ سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع کے اندر یہ تینوں فتوے موجود ہیں۔ اب کیا کریں؟ ہمارا پورا معاشی نظام سود پر مبنی، انٹرسٹ بیس کیپیٹلسٹک سسٹم، یہودیوں کا ایجاد کردہ نظام بینکنگ آج پوری دنیا میں ہے۔ اب ہم بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکیں گے نا کہ براہ راست ملوث نہ ہوں، نہ آپ بینک سے قرضہ لیں سود پر، نہ بینک میں رقم رکھیں اور سود لینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں آپ، یہ بھی آپ نہیں کرتے تو آپ مجرم ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی معیشت سے سود کو خارج تو نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اگر سود کھائیں گے نہیں تب بھی سود کا دخان، دھواں اور سود کا غبار، گردہ ان کے اندر جائے گا لازماً۔ کیوں؟ گندم کا ایک دانہ آپ کھاتے ہیں، اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پہ، اس کے لیے فرٹیلائزر خریدے گئے سودی قرضے پہ، پیسٹی سائیڈ خریدے گئے سودی قرضے پر، اس کے لیے جو ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، فصل کاٹنے کے لیے ہارویسٹر دیا گیا سودی قرضے پر۔ تو ایک ایک دانے میں سود ہے، کیا کریں گے آپ؟ کھائیں گے، آپ کے اندر جائے گا۔ اور حضور نے 2 الفاظ ایسے استعمال کیے، دخان یا غبار۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے کہ فضا میں ایک گردہ سا چھا جاتا ہے پوری فضا میں، اب آپ کیا کریں گے؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس لیں گے تو مریں گے، بند کر دیں گے تو مریں گے۔ لہذا وہ گردہ آپ کے اندر، آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گا، لامحال، آپ کو اختیار تو کوئی نہیں۔ اور دھواں، کہیں آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے، کسی ہوٹل میں آپ ہیں وہاں آگ لگ گئی ہے، دھواں، کیا کریں گے آپ؟ سانس لینا بند کر دیں گے؟ سانس تو لیں گے جینے کے لیے، دھواں اندر جائے گا کہ نہیں؟ تو براہ راست کوئی شخص سود کھائے نہ کھائے، اس کا غبار یا اس کا دخان، اس کا دھواں لازماً اس کے اندر جائے گا۔ تو اب کیا کریں؟ جب تک پورے دین کو قائم نہ کیا جائے اس وقت تک ہماری بندگی جزوی بندگی ہے، ہماری عبادت جزوی عبادت ہے۔ اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ دیکھیے پچھلے زمانے میں، آج کل تو کنویں ہیں نہیں، کنویں میں کوئی بلی گر گئی، کوئی کتا گر گیا، اب اس کی لاش نکالتے تھے، اور ساتھ ہی کتنے ڈول پانی نکالیں گے تو اب یہ پاک ہوگا، تھا کہ نہیں؟ میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں۔ وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس، یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر، اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ۔ جی اللہ بھی یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین،
یا میرے ساتھ ہو، میرے وفادار ہو، تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا. نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو. نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہیں اور اونچی کرو. نہیں، یہ تو کر سکتے ہو نا. پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا. اگر کوئی زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو، تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے گی. ہو چکا ہے دنیا میں، محسن ممالک میں ہوا. مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا. پردہ ختم، انگریزی لباس پہننا لازم. عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو. ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان. یہ سارا کمال اتا ترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے.